نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ صفات مومن کے موضوع پر حسینیہ جناب سید اکبر رضوی میں یہ آج 8ویں مجلس ہے، اور آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ کے طور پر مشہور ہے، امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کی۔ ایران میں ویسے 29 صفر منائی جاتی ہے، اور بعض تاریخوں میں 23 ذیقعد بھی لکھی ہوئی ہے، مگر بر صغیر میں، پاکستان میں اور باہر بھی جہاں جہاں اردو زبان کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہ 17 صفر کو امام ہشتم سے منسوب قرار دیتے ہیں، ان کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کا تابوت اٹھاتے ہیں، ان کے لیے نوحہ ماتم کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی یہ تقریر کا زیادہ حصہ امامی کے بارے میں ہوگا۔ سورہ مومنون کی جن آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ان کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً کامیاب رہیں گے وہ مومن کہ جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔ پھر متعدد صفات کا تذکرہ جن کا ان مجالس میں ذکر ہوتا رہا۔ اب آج جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں فقرہ کے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنے نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے تذکرہ تھا کہ وہ اپنے نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں، اب اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں کس بات کی طرف ہمیں خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کی جائے گی، تاکہ آج کی یہ مجلس زیادہ تر امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کے ذکر جمیل پر مشتمل رہے۔ امام ہشتم کا ایک خاص لقب عالم آل محمد ہے۔ یوں تو ہر امام عالم آل محمد ہے، مولا کائنات ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین علیہ السلام ہوں، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، باقی میں طاہرین، سب عالم آل محمد۔ سب کی بارگاہ میں دنیا والے کشکول لے کر آتے رہے۔ ہم یہ بات پورے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفسرین، فقہا، محدثین، مورخین، علم و ادب کے شائقین جس دروازے پر نظر آتے ہیں وہ علی اور اولاد علی کا دروازہ ہے،
اور ہمارا کوئی امام کسی بھی دروازے پر کبھی نظر نہیں آیا، کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ علم کا مرکز یہ ہے۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ منصب حکومت آپ سے چھین لیا گیا، لیکن وہی لوگ جنہوں نے منصب حکومت سے محروم کیا تھا اپنے مشکلات میں مولا کے دروازے پر آتے تھے، مولا کے سامنے مسائل پیش کرتے تھے، مولا حل کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں تو آج ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ یہ جملہ 70 بار یا 17 بار ضرور کہا، اور مشکل ترین مسائل میں کہا۔ تو ہمارا ہر امام عالم آل محمد ہے، مگر جس طرح سے ہر امام صادق ہے، مگر چھٹے امام کا لقب قرار پایا جعفر صادق، اسی طرح سے ہر امام عالم ہے مگر امام ہشتم کا لقب قرار پایا عالم آل محمد۔ اس کی بہت سی وجہ بھی ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے اپنے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے یہاں وہ فرزند پیدا ہونے والا ہے جو امام برحق ہوگا، اور اس کے بعد اس کے یہاں وہ اولاد پیدا ہوگی جو عالم آل محمد بنے گی۔ امام ہشتم کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 11 ذیقعد جو ساری دنیا میں منائی جاتی ہے، مشہور قول جو میں نے عرض کیا ہے وہ سن ہجری کے حساب سے، ورنہ یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 11ویں ذیقعد کو ہی ہے۔ سن مشہور قول کے مطابق سن جو تھے وہ 148 ہجری، کچھ اور لوگوں نے اس کا دعویٰ بھی لکھا ہے، لیکن بالکل معروف قول جو ہے وہ سن 148 ہجری۔ 11 ذیقعد سن 148 ہجری، اور آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کی شہادت جو ہے وہ شوال 148 ہجری ہے۔ وہاں بھی 2 قول ہیں، ایک قول جو ہے 15 شوال کا ہے اور ایک 25 شوال کا ہے۔ اردو دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان کے ماننے والے ہیں وہ 15 شوال مناتے ہیں، اور اہل ایران اور اہل عرب یہ 25 شوال مناتے ہیں۔ تو اگر 15 شوال والے قول کو پیش نظر رکھا جائے تو 15 شوال سے 11 ذیقعد تک 26 دن بنتے ہیں، اور اگر 25 شوال کو پیش نظر رکھا جائے تو 25 شوال سے 11 ذیقعد تک 16 دن بنتے ہیں۔ اس طرح امام ششم کے دنیا سے جانے، ان کی شہادت، اور امام ہشتم کی دنیا میں آنے یا ان کی ولادت باسعادت میں 16 یا 26 دن کا فاصلہ ہے۔ یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کی تمنا ظاہر کی تھی کہ میرا پوتا آنے والا ہے، کاش میں اس کو دیکھ سکتا۔ پوتا آنے والا ہے، 26 یا 16 دن کے بعد آنے والا ہے وہ امام جو عالم آل محمد ہوگا۔ تو امام کی یہ تمنا خود ظاہر کر رہی کہ آنے والا ایک خاص مرتبے کا مالک انسان ہوگا، ایک خاص مرتبے کا مالک انسان ہوگا۔ تو 11 ذیقعد سن 148 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سن 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ مدت حیات صرف 55 سال ہے، مگر یہ 55 سال کار ہدایت کے اعتبار سے پوری کائنات پر محیط ہیں۔ امام کا علم غیر معمولی علم تھا، امام کا تقوی، امام کی پرہیزگاری، امام کی عبادت، امام کی ریاضت، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک،
جس پہلو سے دیکھے امام کی زندگی ایک منفرد زندگی ہے، غیر معمولی زندگی ہے۔ امام اسرار الہیہ سے انتہائی باخبر تھے، انتہائی باخبر تھے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن مغیرہ ہے، امام کی امامت کا قائل نہیں تھا، واقفی مذہب پر تھا۔ واقفی مذہب کے مطابق اس نے حج کیا، عرفات، مزدلفہ، منی، ان سب منازل کو طے کر کے منی میں آخری فریضہ انجام دے کر مکے آیا۔ مکے آنے کے بعد اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی، ایک اضطراب پیدا ہوا اپنے مذہب کے بارے میں کہ میں کس راستے پر ہوں۔ ایک اضطراب پیدا ہوا۔ وہ آیا حرم مقدس میں خانہ کعبہ کے پاس، گڑ گڑا کر خدا اندارم سے اسے درخواست کی کہ پالنے والے مجھے مذہب حق کی رہنمائی فرما۔ یہ خود بڑی بات ہے، انسان مذہب حق کی تلاش میں ہو، بہت بڑی بات ہے۔ جناب سلمان فارسی مجوسی گھر میں پیدا ہوئے، جب بالغ ہوئے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہے یہ کیا بات ہے، ہم لوگ آگ کو روشن کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آگ مسجود کیسے ہو گئی، معبود کیسے ہو گئی، یہ تو نے خود روشن کی۔ یہ بات تھی جو گھر والوں کو ناگوار گزری، تو انہوں نے گھر میں قید کر دیا۔ قید میں ہیں، کافی عرصے تک قید میں رہے۔ پھر سوچے کہ کس طرح یہ کیسے اس قید بند میں زندگی گزاروں گا۔ ایک روز کسی طریقے سے وہاں سے نکل گئے اور اسی قافلے کے ساتھ بہت دور چلے گئے۔ ابھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا۔ تو اس زمانے میں ابھی تک جناب عیسیٰ کی شریعت چل رہی تھی۔ تو اپنے گھر سے روانہ ہوئے، کسی سواری کا انتظام کیا اور چلے گئے بہت دور اس شہر میں۔ جس شہر میں پہنچے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھی یہاں پر کوئی دینی مرکز ہے؟ بتایا کہ ہاں فلاں گرجا ہے، اس میں کوئی پادری صاحب رہتے ہیں۔ پادری کے پاس رہے۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس سے پوچھا اب کہاں جاؤ؟ کہا فلاں کے پاس جائیے، وہ بہت قابل آدمی ہے۔ اسی طرح مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے دین کی تلاش میں چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب سرکار کی آمد کے بعد سرکاری رسالت کے اعلان کی منزل آ گئی۔ جب انہوں نے آخری پادری سے یہ بات سنی کہ مکے میں وہ رسول مبعوث ہو چکا ہے اور مدینہ آنے والا ہے، تو انہوں نے مدینے کے لیے رخت سفر باندھا، مدینہ پہنچ گئے۔ مگر جس قافلے میں آئے تھے، اس قافلے کا جو قافلہ سالار تھا وہ بدسرش تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے، بہت ہی لائق فائق انسان ہے، بہت باصلاحیت انسان ہے، عبادت گزار انسان ہے۔ اس نے ان کو غلام کے طور پر مدینے کے ایک بڑے یہودی کے ساتھ بیچ دیا، اس سے ایک بڑی رقم لے کر چلا گیا۔ اب یہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ سب تلاش حق ہے، غلامی کی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو خبر ملی کہ اللہ کا آخری نبی جو مکے میں مبعوث ہو چکا ہے مدینے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ میں اس آنے والی نبی کا استقبال کرنے جانا چاہتا ہوں۔ گئے، استقبال کیا، غیر معمولی شخصیت نظر آئی ان کو، چشم فلک نے جیسی شخصیت دیکھی بھی نہیں تھی۔ جو کچھ انہوں نے کتابوں سے نبی کی صفات سنی تھیں یا پادریوں نے جہاں جہاں گئے ان لوگوں نے بتائی تھیں، سب حضور کے چہرے پر ان کو نظر آ گئے۔ تو قریب گئے، درخواست کی کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے شانوں سے ذرا اپنی چادر ہٹا دیجیے۔ حضور مسکرائے، چادر ہٹا دی۔ انہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا، کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر واپس آ گئے، کیونکہ مالک سے جتنی دیر کی اجازت ملی تھی اتنی دیر بیٹھ سکتے تھے۔ اب معمول بن گیا کہ مالک سے اجازت لیتے تھے، حضور کے پاس آتے تھے، جتنی دیر کی اجازت ہوتی تو بیٹھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ دل میں شوق تھا کہ بھئی میں
اب یہیں پر رہا کروں، مجھے مالک سے آزادی مل جائے تاکہ میں ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مالک سے ذکر کیا کہ جناب میں نے اللہ کا جو آخری نبی ہے اس کا دیدار کیا ہے، اسے متاثر ہوا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آزاد کیجیے۔ اس نے کہا آزاد کیسے کروں گا، بہت پیسے خرچ کیے تم پر۔ کئی روز یہ مکالمہ چلتا رہا کہ آزاد کر دیا۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، مجھے ایک ایسا باغ دو جس میں 500 کھجور کے درخت ہوں اور وہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں۔ اب جس بندے خدا کے پاس ایک درخت نہیں، وہ کہاں سے 500 درخت لائے؟ اس کے لیے بہت بڑی زمین ہونی چاہیے، 500 درخت ہوں، ان میں پھل لدے ہوئے ہیں، اور کھجور کے درخت میں عرصے دراز لگتا ہے کہ آج پودا لگایا جائے اور کب تیار ہوگا۔ باپ لگاتا ہے تو بیٹا کھاتا ہے۔ خیر، آئے حضور کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہوں، لیکن مجھے جو لوگ مدینے لائے تھے انہوں نے غلام کے حصے سے بیچ دیا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ایسا باغ دو جس میں 500 درخت کھجوروں کے ہوں اور وہ لدے ہوئے ہوں تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس سے وعدہ کر لو۔ حضور نے اس کے بعد مدینے میں اعلان کیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت بڑی زمین خریدی جائے اور ہر شخص کھجور کا ایک پودا لے کر آئے۔ 500 افراد 500 پودے لے کر آ گئے۔ حضور اس زمین پر گئے، لوگوں نے اس کا کہ کھودنا شروع کرو، پودا لگانے کے لیے جگہ بنانا شروع کرو۔ لوگ جگہ بناتے گئے، حضور پودا لگاتے گئے۔ حضور کے دست مبارک کی اعجازی شان یہ تھی کہ جیسے جیسے پودا لگاتے تھے ویسے ویسے وہ پودا درخت بن جاتا تھا، ایسا درخت جو پھلوں سے لد جاتا تھا۔ شام تک 500 پودوں کی جو بات تھی وہ 500 درختوں تک پہنچی۔ 500 درخت تیار ہو گئے، پھل سے لد گئے۔ یہ گئے جناب سلمان فارسی، اس یہودی مالک سے کہا کہ جناب باغ تیار ہے، آپ باغ لے لیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے۔ اس نے آیا، کہاں پر ہے باغ؟ دکھایا کہ یہ جگہ باغ۔ سوچا کہ یہ تو کل تک تو یہ زمین خالی پڑی تھی، آج اتنا بڑا باغ کیسے ہو گیا؟ اس نے پوچھا یہ اتنا بڑا باغ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب سلمان نے فرمایا کہ یہ اس ذات مقدس کی برکت ہے کہ یہ پودا لگاتے چلے گئے، درخت بنتا چلا گیا، پھل اس پر لگتے چلے گئے۔ اس کا اچھا واقعی ایسا ہے تو میں بھی ان کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے حضور اکرم کا کلمہ پڑھا، جناب سلمان فارسی کو آزاد کیا اور یہ باغ ان کے حوالے کر کہ جس کی ذات کی برکت سے یہ فیض تمہیں ملا ہے اسی کے نام پر میں تمہیں اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ آج بھی مدینے میں سلمان فارسی کے باغ کے نام کا ایک باغ موجود ہے، اس میں سے لوگ کھجوریں بھی لے کر آتے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو تلاش حق، تو عبداللہ ابن مغیرہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے دل میں خلش تھی کہ مجھے حق مل جائے۔ حج کر کے آ چکے تھے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، ملتزم کے پاس جا کے دعا مانگی، پالنے والے مجھے حق کا راستہ دکھا دے، میں مذہب حق چاہتا ہوں۔ یہ دعا مانگ کے گھر آ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ مدینے چلوں، جہاں بھی آیا ہوں مدینے بھی چلوں، حضور کی زیارت کروں۔ چلے گئے مدینہ میں حضور کی زیارت کی۔ اس کے بعد خیال ہے کہ بھئی حضور کے فرزند امام رضا، ان سے کیوں نہیں ملوں۔ چنانچہ امام کا گھر دریافت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ جو چوکیدار گھر پر کے سامنے موجود تھا اس سے کہا کہ جاؤ امام کو بتاؤ کہ کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ ابھی قبل اس سے کہ غلام وہاں پہنچتا، چوکیدار جو بھی تھا پہنچتا، امام نے اندر سے آواز دی عبداللہ ابن مغیرہ گھر کے اندر آ جاؤ۔ ان کو تعجب ہے، یہ میرا امام نام بھی جانتے ہیں۔ داخل ہو گئے۔ داخل علیہ السلام کے بعد امام نے جو پہلی بات کہی، اے عبداللہ
جو تم نے دعا وہاں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ اچھا امام وقت وہ ہے کہ جو ہمارے دل کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ میں نے مکے میں دعا مانگی تھی، امام فرماتے جو دعا تم نے مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ میں نے کہا بے شک آپ ہی حجت خدا ہیں، آپ ہی امام وقت ہیں، اور میں اب آپ ہی کی امامت میں زندگی گزاروں گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں بچاؤں گا۔ ایک شخص تھا احمد ابن عبداللہ، اس کے ذمے بہت سارے قرضے تھے، اچھی رقم کا قرضہ تھا۔ امام کی خدمت میں آیا، ملاقات کی، بیٹھا، بڑی دیر باتیں کرتا رہا۔ جاننے کا امام نے اس کو روک لیا، کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کی زبان سے کسی وقت نکلا کہ میں کچھ مقروض ہوں۔ امام نے کھانے کا اہتمام کیا، اس نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو امام نے کہا دیکھو تکیہ کے نیچے کچھ رقم پڑی، اٹھا لو۔ اس نے سونے کے، بہت ہی خالص سونے کے سکے بہت سارے پڑے ہوئے دیکھے۔ امام نے کہا سب اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لیے، گھر آیا، چراغ منگا کے گننا شروع کیا، تو ان میں ایک سکہ بہت ہی چمکدار تھا، اس کو چراغ کے قریب لے گیا تو اس پر ایک عبارت نظر آئی امام کی طرف سے کہ تمہارے ذمے 28 دینار قرض ہیں، یہ 48 دینار میں سے 28 قرضے میں ادا کر دو اور باقی تم اپنی زندگی میں استعمال کرو۔ تب اسے اندازہ ہوگا اچھا میں نے تو امام سے اپنے قرض کی کوئی مقدار نہیں بیان کی تھی، امام کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے ذمہ اتنا قرضہ ہے، اور امام نے نہ صرف یہ کہ میرا وہ قرضہ ادا کیا بلکہ اس سے زیادہ مجھے عطا کر دیا تاکہ میں ایک عرصے تک خوشحال زندگی گزار سکوں۔ ایک اور درود پڑھ لیجیے محمد والا۔ ایک واقعہ اور بیان کر دوں، واقعہ تو بہت ہیں، مدینۃ المعجز کتاب جو ہے وہ بھری ہوئی ہے ان معجزات سے جو امام کی زندگی سے متعلق رکھتے ہیں۔ ریان ابن سلط بہت معروف شخصیت ہیں، امام سے بہت قریب تھے۔ ان کو عراق جانا تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے رخصت ہونے کے لیے، اور دل میں تمنا تھی کہ جب میں امام سے رخصت ہونے لوں گا تو امام سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ایک لباس دے دیں مجھے جو آپ نے استعمال کیا ہو تاکہ وہ میرے کفن میں رکھا جائے، اور یہ بھی خواہش تھی کہ میں امام سے کچھ درہم مانگوں گا، چاندی کے سکے مانگوں گا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کو اس سے انگوٹھی بنواؤں یا کچھ زیور بنواؤں۔ میں گیا، امام سے ملاقات کی، بہت دیر بیٹھا، باتیں کی، رخصت ہو گیا۔ رخصت کے وقت مجھ پر ایسی رقت آ رہی تھی، امام سے جدا ہونے کا اتنا غم مجھ پر تھا کہ میں بھول گیا اپنی دونوں باتیں، لباس کا تذکرہ بھی کرنا بھول گیا اور درہموں کا تذکرہ بھی کرنا بھول گیا۔ یہاں سے کہ وہاں سے امام سے رخصت ہو کے روانہ ہو گیا تو امام نے اپنے آدمی کو بھیج کر مجھے بلوایا اور کہا ریان کیا تم پسند نہیں کرو کہ میں اپنا ایک لباس تمہیں دوں کہ تمہارے ساتھ رہے اور کچھ درہم تمہیں دوں جس سے تم اپنے اولاد کے لیے کچھ چیزیں بنواؤ۔ میں نے کہا فرزند رسول میرے دل میں تمنا یہی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور یہ دو باتوں کی فرمائش کروں گا، لیکن آپ سے جدائی مجھ پر اتنی شاق تھی اور مجھ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ میں یہ دونوں باتیں بھول گیا۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے بھلوایا، اور یہی وہ دو باتیں جو میرے دل میں تھیں ان کو آپ نے تکمیل فرما دی۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام وقت ہمارے دلوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ چنانچہ ایک اور شخص جو اپنے گھر سے چلا تھا، اس نیت سے اس نے اپنے کاغذ کہیں لکھ رکھا تھا کہ میں یہ باتیں ان آیات کے بارے میں امام سے دریافت کروں گا۔ جب امام کے در دولت تک پہنچا تو دیکھا لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی
اتنا مجمع ہے، میں کیسے امام تک جاؤں، کیسے اپنی باتیں پوچھوں، پتہ نہیں میں اس موقع پر یہ باتیں پوچھ سکوں یا نہیں پوچھ سکوں گا، اسی تردد میں تھا۔ مجمع بہت تھا تو میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں کھڑا تھا کہ اندر سے ایک لڑکا آیا، ایک غلام آیا، اس نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے کہا، میں مخاطب ہوا، اس نے کہا تمہارا نام یہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ اس نے مجھے کاغذ دیا کہ اس کو سنبھالو۔ میں نے روشنی میں جا کے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جتنے سوالات میں اپنے ذہن میں لایا تھا کہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو یہ سوالات کروں گا، ان سارے سوالات کے جواب لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ اسی لیے اس لڑکے نے کہا تھا کہ اسے سنبھالو، یعنی تمہارے سوالات کے جواب آ چکے ہیں، اب اس کو محفوظ کر لو۔ ایک بار درود پڑھ لے محمد وعلیہ۔ ائمہ طاہرین کے لیے سب جانتے ہیں کہ امام الانس والجنہ، امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ علی حبہ جنہ قصیب النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ۔ تو یہ امام ہے انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، جنات کے بھی۔ تو یہ بات ہر امام کے لیے ہے۔ شاعر نے گرچہ مولا کے بارے میں کہی ہے، مگر ہر امام ہمارا انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام۔ امام کی ایک بہن تھیں، انہوں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام دروازے سے باہر کھڑے ہوئے کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا۔ امام کچھ کہہ تو رہے ہیں اور اسے جواب بھی آ رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے امام کس سے بات کر رہے ہیں۔ آئیں، پوچھا بھائی آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جنوں کا ایک نمائندہ ہے، کچھ سوالات لے کے آیا، اس کے جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی گفتگو سننا چاہتی ہوں۔ امام نے کہا کہ نہیں، یہ گفتگو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا۔ امام نے فرمایا کہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ یہ کوشش کریں گی تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ کہ نہیں مجھے پرواہ نہیں، میں بیمار ہو جاؤں لیکن میں سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امام نے دست مبارک سے اشارہ کر دیا اور وہ بہن تھیں، ان کے سامنے سے حجابات ہٹ گئے، تو انہوں نے کچھ بھن بھنے کی آواز سنی، جیسے کوئی بھن بنا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ چونکہ جنوں کی گفتگو کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس بات کا اختیار رکھتا ہو۔ وہ ٹھیک ہے امام کی بہن تھیں لیکن ان کے اختیارات نہیں تھے، تو انہوں نے ایک آواز تو سنی ضرور، جیسے بھن بھناٹ کی آواز سنی جاتی، جیسے سٹی کی آواز سنی جاتی۔ کچھ دیر سنتی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گھر میں آ گئے۔ چونکہ امام نے کہا تھا آپ بیمار ہو جائیں گی، اور وہ پھر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو میں سنوں گی۔ نتیجتاً 1 سال تک بیمار رہے۔ اس سے کئی باتیں واضح ہیں۔ ائمہ طاہرین کو اللہ نے جو قوت سماعت دی ہے وہ سب سے ماورا ہے، جو فہم کی طاقت عطا کی ہے وہ سب سے ماورا ہے، جو قوت برداشت عطا کی ہے وہ سب سے ماورا ہے۔ اگر جو بہن ہیں، امام مصطفیٰ اعظم کے اولاد ہیں وہ بھی، لیکن امام نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، زمین پر اللہ کی نمائندہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو، اس کے لیے اللہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے تمام جو ساری مخلوقات سے بات کر سکے۔ اس میں انسانوں میں بات کریں گے، جنات سے بات کریں گے، حیوانات سے بات کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم بھی حیوانات سے بات کرتے رہے ہیں، اسی طرح ائمہ طاہرین بھی حیوانات سے بات کرتے رہے ہیں۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ محمد۔ تو امام ہاشم علیہ السلام کی زندگی ایک غیر معمولی زندگی ہے۔ دور وہ ہے جب عباسی حکمراں اپنے داخلی مسائل میں بہت الجھا ہوا ہے۔ اپنے سگے بھائی امین کو قتل کرا چکا ہے، اور اس کی بنا پر لوگوں میں غیر معمولی انتشار ہے، افتراق ہے، غم و غصہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دی۔ ان تمام معاملات سے سوچا بھائی کچھ ایسا کام کروں کہ لوگوں کی توجہ بالکل منعکس ہو جائے۔
چنانچہ اس نے امام ہشتم سے درخواست کی کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیجیے. امام نے انکار کیا، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اصرار کیا، پھر انکار کیا، پھر اصرار کیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حد تک اصرار کرتے ہیں، پھر وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. جب امام نے محسوس کیا کہ اب وہ منزل آ گئی ہے کہ جب میرا انکار بڑے خطرات کا باعث بن سکتا ہے اور میرے اپنے چاہنے والوں کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے، تو امام نے کہا اچھا کہ میں قبول کرتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نہ کسی کا تقرر کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا. بس تم کہتے ہو میں ولی عہد ہوں تو میں ولی عہد بن جاؤں گا. نہ تقرر کروں گا کسی کا، نہ کسی کو معزول کروں گا. اس وعدے کے ساتھ ولی عہدی آپ نے قبول کر دی. پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر نے بادشاہ وقت کی ولی عہدی قبول کی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ائمہ تحرین میں بھی ایک امام نے بادشاہ وقت کی ولی عہدی قبول کی، اور وہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام. وہاں بھی بادشاہ کی خواہش تھی، یہاں بھی بادشاہ کی خواہش. لیکن وہاں چونکہ بادشاہ کی نیت اچھی تھی، اس سے اس نے پہلے ولی عہد بنایا، بعد میں بادشاہت ان کے سپرد کر دی تھی. اور یہاں نیت نہیں تھی صحیح، وہ جو اس پر خلفشار تھا اس کو روکنے کے لیے اس نے ایک بہانہ تلاش کیا تھا، اس لیے اسی نے بعد میں پھر امام کو زہر دے کے شہید بھی کرا دی. تو بہرحال امام نے جب اس کا اصرار انتہائی بڑھا اور محسوس ہوا کہ اب اگر انکار کیا جائے گا تو میرے چاہنے والوں کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں گے، میرے لیے بھی، تو امام نے ولی عہدی قبول کر لی. ولی عہدی قبول کرنے کے بعد اب مامون مختلف مواقع پر ادیان و مذاہب کے لوگوں کو جمع کرتا تھا اور امام سے ان کا مناظرہ کراتا تھا. اس کی بڑی رودادیں ہیں، ایک روداد آپ تک پہنچاؤں گا. ایک بڑا اجتماع کیا اس نے، جس میں یہودیوں کے علماء تھے، مجوسیوں کے علماء تھے، پارسیوں کے علماء تھے، عیسائیوں کے علماء تھے، ہندوستان سے کچھ آئے ہوئے ہندو تھے، ہندو پنڈت تھے. سب سے امام کا مکالمہ کرایا. امام نے یہودیوں کو ان کی توریت سے شکست دی. توریت کی ایسی باتیں پڑھی کہ وہ شکست کھانے پر مجبور ہو گئے. مجوسیوں کو ان کی پازنس کے ذریعے سے شکست دی. ہندوستان کے پنڈتوں کو ان کے رامائن اور گیتا کے ذریعے شکست دی. ہر ایک شکست کھا گیا. یہی وہ موقع تھا جب امام کو پورے مجمع نے کہا عالم محمد، آل محمد کا عالم تو یہ ہے. اسی سلسلے میں پادریوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. ظاہر پادریوں کی تعداد بہت بڑی تھی، ان کا اجتماع بہت بڑا تھا. امام نے ایک گروہ کی طرف رخ کیا، مثلا مجوسیوں کی طرف رخ کیا، پھر پارسیوں کی طرف رخ کیا، پھر یہودیوں کی طرف رخ کیا، پھر ہندوؤں کی طرف رخ کیا، پھر عیسائیوں کی طرف رخ کیا. پارسی اور مجوسی تقریباً ایک ہے. تو عیسائیوں کی طرف رخ کیا، پادریوں کو مخاطب کیا. بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں صرف اسی ایک پوائنٹ کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام نے عیسائیوں کی طرف رخ کیا، پادریوں کی طرف رخ کیا. اے پادریوں، تمہیں پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے، انتہائی وجیح انسان تھے، انتہائی پاک و پاکیزہ انسان تھے، انتہائی خوش اخلاق انسان تھے. اب یہ باتیں امام کر رہے ہیں، پادری خوش ہوتے جا رہے ہیں. امام نے بہت سارے اوصاف جمیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے. وہ خوش ہو رہے ہیں. جب بہت خوش ہو گئے، امام نے کہا کہ لیکن، اب جب امام نے کہا لیکن تو سب پریشان ہیں، یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ عام طور پر جب آپ کسی کی تعریف کریں اور ایک لیکن کہہ دیں، اس کا مطلب کوئی بہت بڑی گڑبڑ آنے والی. تو امام نے بہت سی باتیں کہنے کے بعد کہا کہ لیکن. اب مجمع شور مچا رہے کھائیں کیا لیکن کیا ہے؟ آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، ہم بہت خوش ہیں، یہ لیکن کیا ہے؟ امام نے دوبارہ تعریف شروع کی. ان کی والدہ جناب مریم ہیں، بڑی پاکیزہ خاتون ہیں، معصومہ ہیں. خاندان بھی ان کا انبیاء کا خاندان ہے، جناب ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں. اور تعریف ہو رہی ہے، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. جہاں جاتے تھے لوگ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے. اگر کوئی ان کے پاس آتا تھا اس کی بڑی خاطر مدارات کرتے تھے.
اللہ کے دین کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے تھے، سفر میں اپنے ساتھیوں کو بہت خیال رکھتے تھے. یہ ساری باتیں امام کرتے جا رہے ہیں، مجمع خوش ہوتا جا رہا. پھر کہہ دیا لیکن. اب جب امام نے دوبارہ فرمایا لیکن، تو سارے پادری شور مچانے لگے، بھئی اب کیا لیکن کہاں سے آ گیا؟ یہ لیکن تو اس کا مطلب ہے کوئی خرابی بھی آپ بیان کرنا چاہتے، یہ ساری خوبیاں ہیں لیکن. اب امام نے جو بات کہی وہ مناظرے کے طور پر ہے، حقیقت کے طور پر نہیں ہے، مناظرے کے طور پر. چونکہ عیسائیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو خدا مانتی ہے. تو جب امام نے کہا لیکن، اور پادری نے شور مچایا کہ لیکن کیا، ابھی تک آپ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ خاندان اتنا اچھا ہے، بہت خوش اخلاق ہیں، بہت خوش روح ہیں، خوش جمال ہیں، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ان کی تعریف کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں لیکن. امام نے فرمایا لیکن یہ کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. اب تو سارا مجمع حیرت زدہ، سارے مسلمان حیرت زدہ کہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہ کرے. جتنے افراد موجود تھے سب کو انتہائی حیرانی اور پریشانی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت نہ کریں. پادری نے شور مچا کہ نہیں جناب، آپ امام میں وقت ہیں، فرزند رسول ہیں، عالم آل محمد ہیں، ساری دنیا آپ کے علم کا لوہا مانتی ہے، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ تو ساری رات عبادت کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے تھے. بہت انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ساری رات عبادت کرتے. جب انہوں نے شور مچایا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، تب امام نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ خدا تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ درود پڑھ لیں محمد والے. یہ جملہ ایسا تھا کہ جس نے ان تمام پادریوں کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی، ایک سراب پیدا کر دی. اور پھر بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں، وہ واقعاً بندے خدا تھے، ان کو خدا ماننا غلط ہے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والے. تو اس قسم کے جو امام کے مناظرے ہیں، انہوں نے اس بات کو اور واضح کیا کہ عالم آل محمد، یہ آل محمد کے عالم ہیں. امام کی زندگی کا ایک معجزہ اور بیان کر دو آپ سے. ایک حدیث سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولائے کائنات کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے، برادران سنت کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یدی و ید علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل و انصاف کے سلسلے میں بالکل مساوی ہے. جیسا عدل میں کروں گا ویسا عدل علی کریں گے. یہ حدیث بہت مشہور ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ تمام ائمہ طاہرین کی نوعیت یہی ہے، جیسا عدل پیغمبر کا ویسے ہی عدل امام وقت کا. حتیٰ خواب اور بیداری میں بھی فرق نہیں ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں ایک مسجد میں گیا ہوں، وہاں پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، تو میں ان کی زیارت کی، ان کے قریب گیا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے قریب گیا، جب نماز انہوں نے تمام کی، میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب سلام دیا. اور ان کے پاس ایک طبق کے اندر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. پیغمبر نے ایک مٹھی بھر کے کھجور اٹھائی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی. میں نے گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ 18 کیوں ہیں؟ کیا میری زندگی میں 18 دن باقی ہیں؟ 18 ہفتے، 18 مہینے، 18 سال؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے 18 کیا ہے؟ میں بہت تردد میں رہا، کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ایسا خواب میں نے کیوں دیکھا. یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا چلو اب میں فرزند رسول کی خدمت میں جاؤں، اس خواب کی تعبیر دریافت کروں کہ میں نے خواب کیوں دیکھا. چنانچہ میں جب یہ مجھے پتا چلا کہ وہ نیشاپور تشریف لا رہے ہیں تو میں بھی ان کے استقبال کے لیے کیا. وہ نیشاپور کی اسی مسجد میں بیٹھے تھے جس مسجد میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا تھا، اور اسی طرح مصلی پر تھے جس طرح میں نے خواب میں پیغمبر کو مصلی پر دیکھا تھا. میں قریب گیا، وہ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے ان کو سلام کیا. انہیں اسی طرح جواب سلام دیا جیسے پیغمبر نے جواب سلام دیا. پھر امام کے سامنے ایک طبق میں کچھ کھجوریں رکھی تھیں.
امام نے مٹھی بھر کے کھجوریں اٹھائیں، میرے ہاتھ پر رکھ دی. میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھیں. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور عطا فرمائیے. ارشاد فرمایا اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتا. راوی کہتا بھی میں نے خواب کا کوئی تذکرہ امام سے نہیں کیا تھا، مگر چونکہ میرے ذہن میں وہ خواب تھا. امام وقت ذہنوں کو پڑھتے ہیں، ذہنی باتوں کو سے باخبر ہوتے ہیں. اس سے جب میں نے ان کو سلام کیا تو جواب سلام کے بعد انہیں اتنی ہی کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں جتنی کھجوریں پیغمبر نے میرے ہاتھ پر رکھی تھی، تاکہ واضح ہو جائے کہ پیغمبر کا ہاتھ ہو یا امام وقت کا ہاتھ ہو، دونوں عدل کے معاملے میں بالکل مساوی ہیں. جتنی کھجوریں پیغمبر نے اٹھا کر دی تھیں اتنی ہی کھجوریں اٹھا کر امام وقت نے دی. حتیٰ کہ دونوں کے خواب اور بیداری میں فرق نہیں ہے. پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے جتنی کھجوریں دی تھیں، امام وقت نے بیداری میں اتنی ہی کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھ دیں. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے درس سے وابستہ قرار دیا، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے دل کے حالات سے بھی باخبر ہیں. مشکلات میں بندگان خدا کی مدد کرنے والے ان کے دلوں کی حالت سے باخبر ہیں، ان کی مشکلات کو جانتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. آج بھی مشہد مقدس میں آپ جائیں امام ہشتم علیہ السلام کے روضے پر جا کے دعا مانگے. نابینا کو آنکھیں ملتی ہیں، بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، مریض کو شفا ملتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، امام نے ضمانت لی ہے کہ جو شخص معرفت کے ساتھ میری زیارت کو آئے گا میں اس کا ضامن بنوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوں تو ہر امام کی زیارت بہت باعث ثواب ہے، لیکن ضمانت کی بات صرف امام ہشتم نے فرمائی. اور شاید یہی انتظام ہے کہ آپ جس وقت بھی جائیں گے امام ہشتم کا روضہ آپ کو کھلا ہوا نظر آتا ہے. دن کا حصہ ہو، رات ہو، بارش ہو، برف باری ہو، جیسا بھی ہو. اس وقت تو خیر کورونا نے ساری دنیا میں مصیبت ڈھائی ہوئی ہے. کیسی عبرت کی بات ہے. اللہ کا حرم، اللہ کا گھر بند ہو جائے، روضہ رسول بند ہو جائے، کربلا میں امام حسین کا روضہ بند ہو جائے، نجف اشرف بند ہو جائے، مشہد مقدس میں امام کے روضہ بند کر دیا جائے، معصوم قم کے روضے پر حاضر نہ ہو سکے، شام میں سیدہ زینب کے روضے پر حاضر نہ ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے، اس امتحان سے تمام اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو اور دنیا انسانیت کو محفوظ فرمائے. امام ہشتم نے ولی عہدی قبول کی، مگر ظاہر ہے کہ جس نے ولی عہدی کی پیشکش کی تھی اس کے دل میں ایک فطور تھا، کوئی اخلاص نہیں تھا، ایک فطور تھا. یہی وجہ اس نے دیکھا جب امام کی مقبولیت دیکھی تو خود اسی نے زہر دے کر امام کو شہید کر دیا. امام کا ایک طرز عمل جو آپ تک میں پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، مگر جب ولی عہدی کے منزل پر تھے، ولی عہد کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کے بعد سیکنڈ مرتبہ اسی کا ہوتا ہے، کہ بادشاہ کے عدم موجودگی میں یہی بادشاہ وقت ہے. امام کا ایک طرز عمل غور کیجئے. جب کھانے کا وقت ہوتا تھا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، آپ اپنے سارے خدمتگاروں کو جمع کرتے تھے اور کہتے نہیں میرے ساتھ کھانا کھاؤ. چوکیدار میرے ساتھ کھانا کھائے گا، سائس میرے ساتھ کھانا کھائے گا، حفاظت کرنے والا میرے ساتھ کھانا کھائے گا، غلام میرے ساتھ کھانا کھائے گا، چپراسی میرے ساتھ کھانا کھائے گا. جتنے عملے کے لوگ تھے سب کو امام اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، تاکہ دنیا پر واضح کیا جائے امام وقت سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے. جس طرح اللہ اپنے بندوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، امام وقت امت کے افراد کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو امام کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. جب حاکم وقت نے محسوس کیا کہ اب امام کی مقبولیت بہت بڑھ رہی ہے تو اس نے زہر کا سہارا لیا. چھٹے امام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی بھی تبھی موت سے دنیا سے نہیں گیا ہے، یا تو زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے شہید کیا گیا. دو اماموں کو تلوار سے شہید کیا گیا، مولا کائنات کو اور حسین ابن علی کو.
باقی کو زہر سے شہید کیا گیا۔ مامون نے انگور کے ذریعے امام کو زہر دیا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس نے انگور میں زہر ملا کے کھلا دیا امام کو، امام اٹھے اپنے بیت الشرف کی طرف جانے کے لیے، کہنے لگا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا جہاں تو نے بھیجا وہیں کا ارادہ۔ امام جانتے تھے کہ اب منزل آخرت قریب آ چکی ہے، بیت الشرف میں تشریف لائے ہوں گے، وصیت فرمائی ہوگی، وصیت فرمائی ہوگی۔ امام محمد تقی علیہ السلام اگرچہ کم سن ہیں، مگر وہ تشریف لائے اس وقت جب امام کو غسل دیا جا چکا تھا، کفن بنایا جا چکا تھا، نماز جنازہ کا انتظار تھا۔ نب امام تشریف لائے، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد قبر کے اندر اتارا۔ پورا طوس، پورا خراسان جو آج مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے، وہ پورا کا پورا خراسان سیاہ پرچموں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر زبان پر واہ امام، واہ علی، واہ رضا، ہر ایک فریاد کر رہا تھا، ہائے میرا امام چلا گیا، میرا آقا چلا گیا، میرا مولا چلا گیا۔ امام کو بڑے اہتمام سے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو لاکھوں کا مجمع تھا جو امام کے تشییع جنازہ میں شرکت کر رہا تھا۔ اور پھر آپ کو اس جگہ پر جہاں پر آج آپ کی زیارت کے لوگ آتے ہیں ساری دنیا سے، امام کو سپرد رحمت کیا گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا کو سپرد رحمت کر رہے ہوں گے، عجب نہیں انہیں کربلا یاد آئی ہوگی، امام مظلوم کو مخاطب کیا ہوگا، اے میرے جد بزرگوار، میں اپنے بابا کو سپرد رحمت کر رہا ہوں، لیکن ہائے میرا حسین، ہائے میرے جد بزرگوار، آپ کا لاشا گھوڑوں کے اٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ میرے جد محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب جنازہ لے کر چلو بڑے احترام سے لے کر چلنا، آہستہ لے کر چلنا، جنازے کو کوئی ٹھوکر نہ لگنے پائے، کوئی گزن نہ پہنچنے پائے۔ لیکن ہائے جس پیغمبر نے امت کو نصیحت کی تھی کہ جنازے کو کوئی ٹھوکر بھی نہ لگنے پائے، کوئی گزن نہ پہنچنے پائے، اسی نبی کا نواسا حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر شہادت کے بعد سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جناب زینب جب بھائی کے لاشے پر پہنچی اور دیکھا کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، پیغمبر کو مخاطب کیا، واجدہ صلی علیک ملیک السماء بہذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا آپ پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر آپ کا نواسا خون میں غلطاں زمین کربلا پر اس عالم میں پڑا ہوا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول پر، امام ہشتم کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ شرف قبولیت حاصل کریں۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے جد امام ہشتم کی۔ حاضرین کو میرے مالک مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما۔ جلد و وقت آ جائے جب تمام روزوں کی پہلے جیسے رونق بحال ہو جائے، کورونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، کربلا آباد ہو جائے، نجف اشرف آباد ہو جائے، کاظمین سامر آباد ہو جائے، مشہد مقدس آباد ہو جائے، معصوم مقام کا روزہ آباد ہو جائے، جناب زینب کا روزہ شام میں آباد ہو جائے، مدینہ آباد ہو جائے، مکہ میں اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ میرے مالک اس وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، اہل وطن کو محفوظ فرما، عالم اسلام کو محفوظ فرما، دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے مالک ہماری مجالس کو قبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہونے میں شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔